بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ مسند احمد میں ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ ہر اہم کام بسم اللہ سے شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کرنا چاہیے۔ البتہ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز نہ پڑھی جائے، بلکہ فتاوی عالمگیری میں ہے شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت، جوا کھیلتے وقت یا چوری کرتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ بخشش کا پروانہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا، اس کی بخشش ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے زندگی آسان، روزگار کی پریشانی، رشتوں کی بندش، مالی مشکلات، گھریلو ناچاکیاں، اولاد کی نافرمانی، پہاڑ جیسا قرض، لا علاج بیماریاں، بیرون ملک جانے کی خواہش، حج کی تڑپ، اپنا گھر، اپنی سواری، گھریلو الجھنوں کا خاتمہ، ناممکن مشکلات کا خاتمہ، الغرض کوئی بھی حل نہ ہونے والا مسئلہ ہو، 800 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی روزانہ 41 دن تک سارا گھر یا چند افراد کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی متوجہ ہوگی کہ ہر حال میں کامیابی اس پڑھنے والے کا مقدر بن جائے گی۔ یہ وظیفہ زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیے۔ کھانا کھلانے، پینے پلانے، رکھنے اٹھانے، دھونے پکانے، پڑھنے پڑھانے، چلنے گاڑی وغیرہ چلانے، اٹھنے اٹھانے، بیٹھنے بٹھانے، بتی جلانے، پنکھا چلانے، بچھانے بڑھانے، بچھونا لپیٹنے، بچھانے، دکانیں کھولنے بڑھانے، تالا کھولنے، دسترخوان لگانے، تیل ڈالنے، عطر لگانے، بیان کرنے، نعت شریف سنانے، جوتے پہننے، عمامہ سجانے، دروازہ کھولنے بند فرمانے، الغرض ہر جائز کام کے شروع میں جبکہ کوئی معنی شرعی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا عین سعادت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آتش جہنم کے لیے سپر اور ڈھال ہے۔ موکلان جہنم کی تعداد 19 ہے اور بسم اللہ کے حروف بھی 19 ہیں۔ اس کے پڑھنے سے ہر ایک حرف آتش جہنم سے نجات دلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے 4000 نیکیاں لکھتا ہے اور 4000 گناہ مٹاتا ہے۔ جب استاد بچے کو بسم اللہ پڑھاتا ہے تو اللہ اس بچے کے لیے، اس کے والدین اور استاد کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ شوہر کے غصیلے پن سے تنگ بیوی یہ عمل ضرور کرے۔ 21 دن وظیفہ کریں۔ غصیلے شخص کے غصے کو ختم کرنے کے لیے اسے جب بھی کوئی کھانے کی چیز دیں تو اس پر 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 1 دفعہ درود شریف پڑھ کر دم کر کے دیں۔ انشاءاللہ اس کا غصیلہ پن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔